بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال سيد الفقهاء أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یتبع المیت ثلاثۃ، تین چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہیں، فیرجع اثنان ویبقى معه واحد، دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک چیز اس کے ساتھ باقی رہتی ہے۔ یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ، اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ فیرجع اہلہ ومالہ، لیکن اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتا ہے۔ وَيَبْقَى عَمَلُ، اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر امت کو ایک بہت بڑا اصول سمجھایا ہے۔ شاید کہ اس اصول کو سمجھنے والا اپنی زندگی کی حقیقت سے آشنا ہو جائے، اور وہ اصول یہ ہے کہ انسان جب زندہ ہوتا ہے تو اس کی محبت اہل و عیال کے ساتھ دیدنی ہوتی ہے، اس کا تعلق اور اس کی محبت مال کے ساتھ بھی عجیب ہوتی ہے، اور بلا شبہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کی محبت اعمال صالحہ کے ساتھ بھی بہت ہی عمدہ ہوتی ہے۔ جس طرح انسان کو زندگی گزارنے کے لیے مال کی ضرورت ہے اور زندگی کو بارونق بنانے کے لیے اہل و عیال کی ضرورت ہے، شاید کہ اس سے زیادہ اس کو ضرورت سعادت مند زندگی بنانے کی ہے، اور وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہوتی جب تک انسان اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا تھیم نہیں بناتا۔ اعمال صالحہ جب انسان پسند کرتا ہے تو پھر اہل و عیال اس پہ توجہ بھی دیتا ہے، اولاد کی اچھی تربیت بھی کرتا ہے، اور اولاد سے پہلے صالحہ، تقیہ، نیک عورت کی تلاش بھی کرتا ہے۔
جو اس کے ایمان میں اس کی مددگار بن جائے، اور اللہ کا دیے ہوئے مال کو پھر وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے اور صرف حلال کی طلب کرتا ہے، جس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اصل سعادت، اصل خوش بختی، اصل بختوری انسان کو اس وقت نصیب ہوتی ہے جب وہ اعمال صالحہ کو ہمیشہ مقدم کرتا ہے اور انہیں ترجیح دیتا ہے، جس کی روشنی میں پھر وہ اہل و عیال اور مال و دولت کو جب اپنے ساتھ جوڑتا ہے تو اس کا یہ سارے کا سارا رویہ اور پہلو خوبصورت اور بہتر سے بہترین بن جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان اعمال صالحہ پہ توجہ نہیں دیتا بلکہ مال میں اس قدر دھت ہو جاتا ہے تو یہ خسارہ پانے والا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے، شغلتنا اموالنا واہلونا فاستغفر لنا۔ لوگوں کی طرف سے حکایت کرتے ہوئے رب تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ ہمارے مال و دولت نے اور ہمارے اہل و عیال نے ہمیں مشغول کر دیا۔ جب اہل و عیال اور مال و دولت میں انسان اتنا مشغول ہو جائے تو پھر انسان جس طرح دنیا میں قلق اور اضطراب کی زندگی گزارتا ہے، اس کے قبر کے معاملات اور آخرت کے معاملات بھی پیچیدہ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تاکید فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فاولئک هم الخاسرون۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کرے، اور جس کے مال و دولت نے، اہل و عیال نے اسے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا اور وہ غافل ہو گیا تو یہ شخص نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اتانی جبریل فقال، جبریل امین تشریف لائے اور مجھے کہنے لگے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عش ما شئت فإنک میت وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک اللہ نے آپ کی زندگی رکھی ہے اس وقت تک آپ زندہ رہیں گے۔ ایک وقت ضرور آئے گا کہ اللہ کے پاس آپ کو جانا ہے، اور آپ جس سے بھی دنیا میں محبت کرتے ہیں ایک نہ ایک دن فراق تو ہوگا۔ وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، آپ جو بھی اعمال بجا لائیں گے اسی کا ہی بدلہ دیے جائیں گے۔ یہ ایک پیغام تھا پیغمبر کے ذریعے امتیوں کی طرف۔ وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ وَعِزَّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ۔ اس بات کا یقین کر لیجئے کہ مومن کا شرف اور بزرگی رات کے قیام اور تہجد میں، اور مومن کی عزت لوگوں سے مستغنی رہنے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی ان اعمال کی طرف توجہ دلا دی جو اعمال اس کے ساتھ رہنے والے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں یہ اعمال ساتھ رہیں گے تو رحمت الہی ساتھ رہے گی،
قبر اور حشر میں یہ اعمال ساتھ رہیں گے تو اللہ ذوالجلال کی خصوصی رحمت کے مستحق بنتے رہیں گے۔ انسان جب دنیا سے قبر کی طرف منتقل ہوتا ہے، جتنی بھی محبت کرنے والی اس کی بیوی، اس کے اہل و عیال، اس کی اولاد، رشتہ دار ہوں، جتنا بھی اس کا مال ہو، وہ انسان قبر میں جا کے اس سے کوئی فائدہ نہیں لیتا، سوائے اس کے کہ اہل و عیال، اولاد اس کے لیے استغفار کریں، دعا کریں۔ اور بلا شبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی طرف توجہ بھی دلوائی کہ اگر اس نے مال اللہ کی راہ میں پیش کیا ہوا ہے یا اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے تو اس کا اسے فائدہ قیامت کے دن ہوگا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اس دن تو نہ کوئی مال کسی کا اس کو نفع دے گا، نہ اس کی اولاد اس سے کوئی نفع دے گی۔ اس دن تو نفع ملنے والا ہے تو ان لوگوں کو جن کے قلب سلیم ہوں گے، سلامتی والے دل لے کے آئیں گے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بات بھی سمجھائی تھی، اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا ہر عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے، من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ ایک صدقہ جاریہ اس کے کام آتا ہے، دوسرا وہ علم جس سے لوگ نفع حاصل کر سکیں، ایسا وہ علم چھوڑ کے گیا، کتابیں چھوڑ کے گیا، او ولد صالح يدعو له، یا اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے تو اسے اس کا نفع ملے گا۔ کیسا نفع؟ ان الرجل لترفع درجته في الجنہ، انسان کا درجہ جنت میں بلند کیا جائے گا۔ وہ سوال کرے گا، یا ربی انا لهذه، اللہ یہ درجہ مجھے کیسے ملا؟ اس کو جواب ملے گا، باستغفار ولدک لک، تیری اولاد نے تیرے لیے بخشش طلب کی تو ہم نے تیرے درجے کو بلند کر دیا۔ حدیث کے اندر جو تین باتوں کا تذکرہ آیا ہے کہ انسان جب قبر کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اس کے اہل و عیال بھی ساتھ جاتے ہیں، مال بھی جاتا ہے، عمل بھی جاتا ہے، لیکن تینوں کی پھر حقیقت بھی بیان کر دی۔ اہل و عیال موت کے بعد اسے کچھ بھی نفع نہیں دے سکتے سوائے اس کے کہ وہ استغفار کرے، دعا کرے۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے اہل و عیال سے زیادہ اجنبی لوگ اس انسان کو نفع دیتے ہیں، وہ اس اعتبار سے کہ اہل و عیال کو بسا اوقات مال کے حرص اور ہوس اتنی ہوتی ہے کہ وہ جانے والے کے لیے دعائیں نہیں کرتے، وہ مال کی تقسیم میں جھگڑا کرتے رہتے ہیں اور وراثت کو ہی لینے اور دینے کے چکر میں رہتے ہیں۔ اور وہ شخص جو ساری زندگی ان کے لیے کماتا بھی رہا اور اپنے آپ کو کھپاتا بھی رہا، وہ مٹیوں کے نیچے چلا جاتا ہے، لیکن کتنے لوگ اس کی دشمنی پہ لگے ہوتے ہیں، اولاد میں سے بھی، بیوی سے بھی، کہ بجائے اس کے کہ اس کے لیے دعائیں کریں، بخشش طلب کریں، وہ اس کے مال میں اس قدر جھگڑے اور اس طرح پریشانی میں چلے جاتے ہیں کہ ان کو یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ جانے والا تو سب کچھ چھوڑ گیا ہے، اس کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے، کوئی صدقہ کر دیا جائے، اس کے لیے دعائیں کی جائیں، اللہ سے اس کی بخشش طلب کی جائے۔
اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو فرمایا تھا نا، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے کچھ دشمن ہوتے ہیں، ان سے بچ کے رہنا۔ اجنبی لوگ کیسے زیادہ فائدہ دیتے ہیں؟ جنہوں نے علم سیکھا، جنہوں کو معرفت ملی، وہ ان کے لیے کثرت سے دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں۔ ان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ دنیا سے جانے والے ہمارے یہ محترم اللہ ذو الجلال ان پہ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور دن رات اس بات کی دعائیں کرتے ہیں۔ دوسری چیز، مال ساتھ جاتا ہے۔ مال کس حیثیت سے ساتھ جاتا ہے؟ پرانے زمانے میں غلام ہوتے، غلام بھی ساتھ جایا کرتے جنازے کا، لیکن غلام قبر تک تو جاتا ہے، قبر میں تو داخل نہیں ہوتا۔ اور آج کے دور میں گاڑیاں ہوتی ہیں، اور وہ لوگ جو ماتحتی میں کام کر رہے ہوتے ہیں یا جن پہ اس کے احسانات ہوتے ہیں، وہ لوگ قبر تک جاتے ہیں، لیکن دفنانے کے بعد وہ بھی واپس آ جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور وہ اس سورت کی تلاوت کر رہے تھے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور ساتھ یہ فرمانے لگے، آدم کا بیٹا یہ کہتا ہے، مالی مالی، میرا مال میرا مال، وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ۔ اے آدم کے بیٹے، تیرا مال تو وہی ہے، تو نے کھا لیا اور اسے ہضم کر لیا، یہ تم نے پہن لیا اور بوسیدہ کر لیا، اور جو تو نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، یہ تین چیزیں ہی تیرا مال ہے۔ صحیح مسلم کی روایت یہ 2958 کتنا بڑا سبق دے رہی ہے کہ اصل مال انسان کا ہے کیا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے 6442، ایکم مال وارثہ احب الیہ من والی، کون ہے تم میں سے جس کے نزدیک اس کے وارثوں کا مال اس کے اپنے مال سے زیادہ عزیز ہے؟ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما منا من احد الا ماله احب الیہ من مال وارثہ، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو اپنے مال سے زیادہ وارثوں کا مال پسند ہو۔ قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر، اس کا اپنا مال تو وہی مال ہے جو اس نے آگے اللہ کی طرف بھجوا دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور جو چھوڑ کے قبر میں چلا گیا وہ تو وارثوں کا مال ہے، وہ تو اس کا اپنا مال نہیں ہے۔ تو انسان مال سے نفع نہیں لیتا سوائے اس مال کے جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، کھا لیا، پہن لیا، وہ تو ختم ہو گیا۔ ہاں اگر اس نے کھاتے اور پہنتے وقت اچھی نیت کی ہے تو اس کا بھی اچھا بدلہ ملے گا۔ اس لیے مال بھی انسان کو قبر میں فائدہ نہیں دیتا سوائے اس کے کہ جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوتا ہے۔ ابو حازم سے ایک بادشاہ کہنے لگا، ما بالنا نکرہ الموت، ایک راز تو بتائیے، ہمیں اللہ نے سب کچھ دیا ہے لیکن ہم پتہ نہیں موت کو پسند کیوں نہیں کرتے۔
قال لتعظیمک الدنیا جعلت مالک بین عینیک، آپ لوگ اس لیے موت کو پسند نہیں کرتے کہ آپ کے نزدیک دنیا بڑی عظیم ہے، یہ مال تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، تم اس سے جدا ہونا پسند نہیں کرتے۔ اگر اسی مال کو اللہ کی راہ میں تم پیش کر دو تو تم اس مال کے ثمرات کو چننے کے لیے اللہ کی ملاقات کے لیے تڑپتے نظر